اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم آیت نمبر 68 تک پڑھ چکے ہیں، جس کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کوئی قریباً 20 سال کے عرصے کے بعد جو تحقیق کے مطابق
قریباً 20 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 20 برس کے بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے آمنے سامنے ہو رہے ہیں، اور وہ تو یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پا رہے، لیکن یوسف علیہ السلام انہیں پہچان لیتے ہیں، اور یہ فلسطین سے مصر میں آتے ہیں غلہ لینے کے لیے۔ یہاں تک کی آیات کا ہم نے ترجمہ اور تفسیر پڑھ لی تھی۔ اب ہم انشاءاللہ اس سے آگے کی آیات پڑھیں گے، اور پہلا مجموعہ جس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے وہ آیت 69 سے 79 تک ہے۔ آئیے ان 10 آیات کے ترجمے پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے سگے بھائی یعنی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا اور کہا، بے شک میں تیرا بھائی ہوں، لہٰذا تو اس کا غم نہ کر جو کچھ وہ کرتے رہے۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، اے قافلے والو، یقیناً تم چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں، اور جو شخص اسے لائے اس کے لیے اونٹ بھر غلہ ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، تمہیں علم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے، اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، پھر اس چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ وہ بولے، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پایا جائے وہی شخص اس کا بدلہ ہے۔ ہم ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ یوسف اپنے بھائی کے بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لینے لگا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کے بورے سے وہ پیالہ نکال لیا۔ اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ وہ اس بادشاہ کے قانون کی روح سے تو اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک زیادہ علم والا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ چنانچہ یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپائی اور ان پر ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا، تم بدترین درجے پر ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، بے شک اس کا باپ بوڑھا بڑی عمر کا ہے، چنانچہ آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا، اللہ پناہ دے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، تب تو بے شک ہم ظالم ہوئے۔ آیت نمبر 79 تک کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ آئیے اب اس کی تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت 69 میں یہ بات آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی جو ماں کے ساتھ ان کے شریک تھے، بھائی جو بنیامین ہیں، ان کو اپنے پاس بلا لیا، ان کی بڑی عزت افزائی کی، انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا، اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے 2 بھائیوں کو ایک کمرہ دیا، اور اس طرح سے 10 بھائی پورے ہو گئے تو 11ویں بھائی کو اکیلے کو ایک کمرہ ملا۔ وہ اکیلے بھائی بنیامین تھے، تو لہٰذا جب وہ شاہی مہمان خانے میں اکیلے ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خلوت میں اپنے بھائی سے ملاقات کی، یعنی سیکریٹلی، اور پھر آپ جن حالات سے گزر کر اس مقام تک پہنچے وہ بھی اپنے بھائی کو بتا دیا، یہ بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ سب بتا دیا۔ پھر انہوں نے کہا، فلا تبتئس، یعنی تو اس کا غم نہ کر، میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا غم نہ کر، اور پھر عین ممکن ہے کہ بنیامین کے ساتھ بھی یہ بدسلوکی کرتے ہوں، ہو سکتا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہو کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس کا تم غم نہ کرو۔ اور پھر انہیں اس بات سے تسلی دی اور یہ بتا دیا کہ وہ بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک تدبیر کریں گے، اور پھر یہ تدبیر شروع ہوئی۔ کس طرح یہ تدبیر شروع ہوئی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا سامان تیار کروایا، وہی جو غلہ ان کو دیا جانا تھا، ایک اونٹ بھر غلہ وہ تیار کروا دیا، اور پھر ان کے اونٹوں کو غلے سے جب لاد دیا تو کسی خادم کو حکم دے دیا کہ وہ پیالے کو بنیامین کے سامان میں رکھ دے۔ تفسیر میں پیالے کے بارے میں مختلف اقوال لکھے ہوئے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ چاندی کا تھا، کچھ نے کہا کہ یہ سونے کا تھا، کچھ نے کہا کہ یہ وہ پیالہ تھا جس سے کہ بادشاہ پانی پیا کرتے تھے، اور کچھ نے یہ کہا کہ اس کو اناج کے ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بہرحال
وہ ایک بہت قیمتی سرکاری مال تھا جو کہ بنیامین کے سامان میں چپ چاپ سے رکھ دیا گیا اور اس بات کا کسی کو علم نہ ہو سکا۔ جب یہ سب کچھ ہونے کے بعد یعنی کہ غلہ بھرنے کے بعد یہ قافلہ یہاں سے چل پڑا اور یہ آبادی سے باہر نکل گیا تو پھر ایک پکارنے والے نے پکار کے کہا ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو یقیناً تم چور ہو۔ اب تفسیر میں یہ مختلف باتیں آ رہی ہیں۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ جو منادی یعنی پکارنے والا ہے اس کو تو یہ علم ہی نہیں کہ پیالہ کہاں گیا ہے۔ یہ جو تدبیر کی تھی، خفیہ تدبیر، یہ حضرت یوسف نے ہی کی تھی اور انہی کے دل میں یہ بات تھی، انہیں اس بات کا علم تھا۔ اور یہ جو لوگ پکار رہے تھے انہیں پتہ نہیں تھا کہ پیالہ کہاں ہے۔ انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ جس وقت پیالہ گم ہوا تو یہ قافلہ یہاں سے اس وقت چلا تھا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ تم لوگ چور ہو۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اس بات کا علم ان لوگوں کو بھی تھا جو حضرت یوسف کے ملازمین تھے، انہیں علم تھا اور انہوں نے اس قافلے کو رکوایا۔ بہرحال واللہ عالم۔ تو یہ جو سرکاری ملازمین ہیں، بادشاہ کے جو ملازمین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ چور ہو، تو یہ قافلے والے رک جاتے ہیں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا چیز گم پاتے ہو، تمہاری کون سی چیز جو ہے وہ کھو گئی ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ساتھ میں کہتے ہیں کہ جو شخص اس پیالے کو لے کر آئے گا اس کو ہم انعام دیں گے اور انعام میں 1 اونٹ بھر غلہ مزید دیں گے۔ یعنی کہ اگر تم لوگوں میں سے کوئی ایک چور ہے تو وہ خود سے اس پیالے کو ہمیں لا کے دے دے تو اس کو بدلے میں انعام ملے گا، اور اگر تم میں سے کسی کو علم ہے کہ یہ کہاں ہے اور وہ لا کے ڈھونڈ کے دے دے تو اس کو انعام ملے گا۔ بہرحال یہ اس بات کی ضمانت لیتے ہیں کہ ہم آپ کو انعام بھی دیں گے، آپ ہمارا پیالہ واپس دے دیجئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ 10 بھائی جو تھے ان میں سے کسی نے بھی چوری نہیں کی تھی اور نہ یہ لوگ چور تھے، تو انہوں نے اپنا پوری طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا اور یہ کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، کہ اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس زمین میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، فساد کریں، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس الزام سے اپنے آپ کو بری قرار دیا۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ انہوں نے اہلیان مصر کے ساتھ کچھ وقت بھی تو گزارا تھا، اس لیے بھی بادشاہ کے ملازمین سمجھ سکتے تھے اس بات کو کہ یہ لوگ چوری کی نیت سے نہیں آئے اور نہ یہ چور لگتے ہیں، لہٰذا وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہماری عادات، ہماری اطوار خرابی کرنے والے اور چوروں کی نہیں ہے۔ یہ بات سننے کے بعد بادشاہ کے خادم یہ کہنے لگے، اچھا پھر اگر تم جھوٹے نکلو گے تو پھر سزا کیا ہوگی تمہاری؟ انہوں نے خود ہی اپنی سزا تجویز کی اور کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ مل جائے وہی اس کا بدلہ ہوگا، اور ہم ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ ہم سے یہاں کیا مراد ہے؟ کذالک نجزی الظالمین، یہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حکم یہ تھا کہ چور کو اسی شخص کے حوالے کر دیا جائے جس کی اس نے چوری کی ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت جس پہ کہ حضرت یعقوب اور اس کے بعد ان کے بیٹے اسی پر عمل کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ والی بات بتا دی کہ ہمارے ہاں تو چوری کی یہ سزا ہوتی ہے۔ اب یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر، جس کا مقصد یہ تھا کہ جب بنیامین کے سامان میں سے یہ پیالہ نکلے گا تو بنیامین کو یہ لوگ یہاں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لہٰذا اب یہ ہوا کہ تلاش کرنے والوں نے بھائیوں کے پیالوں سامان میں پہلے تلاشی لینی شروع کی تاکہ اس بات کا اندازہ نہ ہو جائے کہ پہلے سے سوچی سمجھی یہ اسکیم ہے۔ لہٰذا دیگر بھائیوں کی تلاشی پہلے لی گئی۔ جب 10 تلاشیاں ہو گئیں تو پھر 11ویں تلاشی میں یہ پیالہ نکل آیا، یعنی بنیامین کے سامان میں سے۔ پھر اس نے اپنے بھائی کے بورے میں سے اس کو نکال لیا۔ اب یہ تدبیر کے بارے میں خود قرآن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کذالک کدنا لیوسف، کہ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے مطابق کام تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، اور اس میں حکمت اور مصلحت تھی۔
یہ جو انہوں نے کیا اس میں کہیں بھی بنیامین پر چوری کا الزام نہ رکھا گیا۔ کہا یہ گیا کہ قافلے والو تم چور ہو۔ پھر جب وہ رکے اور سب کے سامان کی تلاشی لی گئی تو قرآن میں یارا استخرجہا یعنی کہ نکال لیا گیا بنیامین کے سامان میں سے پیالے کو۔ نہ تو بنیامین نے چوری کی تھی، نہ ان کے اوپر چوری کا الزام لگایا گیا تھا، اور نہ یہ کہا گیا کہ اس گمے ہوئے پیالے کو بنیامین کے سامان میں سے دریافت کیا گیا۔ ایسا کچھ نہیں آیا، بلکہ یہ آیا کہ نکال لیا گیا بنیامین کے پیالے سے۔ ظاہر رکھا بھی خود ہی گیا تھا اور نکال بھی خود ہی لیا گیا۔ لیکن اس تدبیر کے بعد کیا ہوا کہ وہ خود بنیامین کو یہاں چھوڑنے پر رضامند ہو گئے، کیونکہ انہوں نے خود ہی اپنے منہ سے یہ بات کہی کہ ہمارے یہاں چور کی یہ سزا ہے۔ آگے یہ بات آ رہی ہے کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو پکڑنے کا مجاز نہ تھا۔ کون؟ یوسف علیہ السلام، یعنی بادشاہ جو کہ مصر کا بادشاہ تھا، اس کے حکم کے مطابق وہ بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ ان کے قانون میں جو مصر میں لاگو تھا، چور کی کوئی اور سزا ہوگی، جو بھی تھی اس کا ہمیں علم نہیں، لیکن حضرت ابراہیم کے قانون کے مطابق وہ چور کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے بھائیوں ہی سے اس کی سزا پوچھی اور اس کے بعد پھر اسی سزا کو لاگو کر دیا۔ یہاں تک یہ بات ہونے کے بعد ایک آیت ہے جس میں ہے کہ نرفع درجات من نشاء، آیت کا ٹکڑا ہے، نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اپنی عنایات اور اپنی مہربانیوں سے اللہ نے بلند مرتبہ عطا کیا، اور اس کے فوراً بعد وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک زیادہ علم والا ہے۔ یہ بات آ رہی ہے، آئیے اس کی تشریح پڑھتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب ہے۔ یعنی ہر عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے، اس لیے کوئی صاحب علم اس دھوکے میں نہ رہے کہ میں ہی اس وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ اور لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک زیادہ علم والا موجود ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ تک جا کے ختم ہوتا ہے۔ اور قتادہ کہتے ہیں کہ ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے، حتیٰ کہ علم کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پہ جا کے ختم ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی ذات گرامی سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ علماء کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے علم عطا ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف علم لوٹتا ہے۔ یعنی آیت کا یہ ٹکڑا جو درمیان میں آیا ہے، اس کی تشریح یہاں مختلف جگہوں پہ اس طرح بیان ہوئی ہے کہ ہر علم رکھنے والے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں کوئی اور بھی موجود ہے جو اس سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کا ہے بے شک۔ اس بات کے بعد دوبارہ قصے کی طرف آتے ہیں، اور اس میں یہ ہو رہا ہے کہ برادران یوسف کو اب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ان کے اس بھائی نے چوری کی۔ ظاہر برادران یوسف جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بھائی کے سامان سے پیالہ نکلا، تو دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ جو قافلے کے دوسرے افراد ہیں ان کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے ساتھ یہ بھی یہی سمجھنے لگے کہ یہ چوری بنیامین نے کی ہے۔ حالات اور واقعات تو ایسے ہی تھے، لہٰذا جب اس پورے کے پورے منصوبے کی تکمیل ہو گئی جو حضرت یوسف نے منصوبہ بنایا تھا، اور اس کے مطابق وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے مجاز ہو گئے، یعنی رکھ سکے، تو اب کیا ہوا کہ یہ قافلے والے کہنے لگے قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ اب جیسے ان کو یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے اس بھائی نے چوری کی، انہوں نے ایک نئی بات گھڑ لی اور کہنے لگے اگر اس بھائی نے چوری کی ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد یوسف علیہ السلام تھے۔ اب ان بھائیوں کا، ان 10 بھائیوں کا مقصد کیا تھا اس بیتوکی بات کے کہنے کا؟ دراصل یہ خود اپنے آپ کی برات کرنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو نیک اور سچا ثابت کرنا چاہتے تھے، اور ساتھ میں بنیامین اور اس کے بھائی پر چوری کا الزام اس لیے لگایا کہ یہ دونوں ایک اور ماں کے بیٹے تھے اور یہ دونوں ہی چوری کرنے والے تھے، یعنی کہ ان دونوں بھائیوں کے مرتبے کو گھٹانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ یوسف علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا
تو اس کے جواب کو اپنے دل میں ہی رکھا، ان پر ظاہر نہیں کیا اور کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا جو کہ انہیں ناگوار گزرتا، بلکہ وہ اپنے اس غصے کو پی گئے اور دل میں انہوں نے یہ کہا انتم شر مکانا، تم بدتر ہو درجے میں۔ کیوں انہوں نے یہ بات کہی؟ کیونکہ انہوں نے ایک بے بنیاد بات کی ہے اور بے بنیاد الزام لگایا تھا، اور پھر یہ کہا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو، یعنی یہ جو تم ہمارے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہو اللہ حقیقت حال کا علم رکھنے والا ہے۔ بہرکیف انہوں نے یہ بات تو کہہ دی، الزام تو لگا دیا، پھر بنیامین کو حضرت یوسف نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب یہ بھائی پریشانی کا شکار ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔ اب انہوں نے آ کر خوش آمدیں شروع کی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس بھائی کے بارے میں آپ نرمی سے کام لیجئے۔ انہوں نے کہا اے عزیز، اس کا باپ بوڑھا ہے، بڑی عمر کا آدمی ہے، معنی یہ کہ وہ اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر پائے گا، صبر نہیں کر پائے گا، تو ایسا کرو کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بہت محسنین یعنی احسان کرنے والوں میں سے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے اوپر احسان کیجئے اور ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ اچھا، اب یہ کیوں انہوں نے کہا؟ کیونکہ یہ اتنی بڑا عہد لے کر آئے تھے، اللہ کو گواہ بنا کر آئے تھے کہ بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں گے، اس لیے اس بات سے ڈر رہے تھے، تو یہ کہا یوسف علیہ السلام سے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، پھر تو ہم ظالم مجھ سے ہوں گے۔ یہ جواب انہیں دیا، یعنی کہ یہ تو بڑا ظلم ہوگا کہ ایک شخص کے پاس سے ہمارا مال برآمد ہوا، ہم اور کسی کو پکڑ لیں اس الزام میں، تو ہم ایسا ظلم نہیں کریں گے اور کسی ایسے شخص کو سزا نہیں دیں گے جو کہ سزا کا مستحق نہ ہو۔ اب اس میں بھی آپ الفاظ دیکھیے کہ حضرت یوسف کیا الفاظ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ کہ ہم جس شخص کے پاس سے ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے علاوہ کسی کو پکڑ لیں۔ یہ نہیں کہا کہ جس شخص نے چوری کی ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑ لیں، کیونکہ اس پورے کلام میں کہیں بھی بنیامین پر چوری کا الزام نہیں لگایا گیا۔ اور جب آیات کا اگلا مجموعہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں 80 سے 93 تک، اس پر غور کیجئے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تدبیر جو کی گئی تھی اس کے نتیجے میں کس طرح یہ 10 بھائی جنہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا، اب اس وقت ہر سمت سے گھیر کر مجبور ہو کر کس طرح یوسف علیہ السلام کے در پر پہنچتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ تدبیر تھی جو کہ واقع ہو کر رہی۔ آئیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں 80 سے 93 تک۔ پھر جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کیا۔ ان کے بڑے نے کہا کیا تمہیں علم نہیں کہ بے شک تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کی بابت تم قصور کر چکے ہو، چنانچہ میں تو اس سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور کہو ابا جان بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہمیں علم تھا اور ہمیں غیب کی خبر نہ تھی، اور آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیں جن میں ہم رہے اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بری بات آراستہ کر دی ہے، چنانچہ صبر ہی بہتر ہے۔ شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہی علیم و حکیم ہے۔ اور وہ ان سے منہ پھیر کر بولا ہائے افسوس یوسف پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹے بولے اللہ کی قسم آپ یوسف کو سدا یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ غم سے گھل جائیں یا ہلاک ہو جائیں۔ اس نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اے عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم ناقص پونجی لائے ہیں، چنانچہ آپ ہمیں پورا ناپ دیں اور ہم پر صدقہ خیرات کریں، یقیناً اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اس نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ وہ بولے کیا واقعی تو یوسف ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
انہوں نے کہا اللہ کی قسم یقیناً اللہ نے تجھے ہم پہ فضیلت دی اور بلا شبہ ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا تم پر آج کوئی الزام نہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ تم میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور تم اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ آئیے اب ہم اس مجموعے کی تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں، اور یہ احسن القصص کا وہ مقام ہے جہاں پر کلائمیکس آتا ہے اور پوری کی پوری جو صورتحال ہے وہ یوسف علیہ السلام کے حق میں تبدیل ہو رہی ہے۔ آئیے ہم ان آیات کی تشریح پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ آیت 80 سے لے کر 82 میں وہ وقت جب کہ بھائی اس بات سے مایوس ہو گئے کہ اب بنیامین ہمیں نہیں دیا جائے گا، اور پتہ چل گیا کہ ہمیں بنیامین کے بغیر ہی واپس جانا ہوگا باپ کے پاس، تو اب یہ آپس میں خلصو نجیہ کا مطلب ہے الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے، یعنی لوگوں سے الگ تلگ ہو کر آپس میں اس سلسلے میں صلاح و مشورہ شروع ہوا۔ اب ان میں سے سب سے بڑے نے کہا، یہاں بھی ہمیں اصلاً نہیں پتا کہ بڑے والے سے کیا مراد ہے، کہیں کہا جا رہا ہے کہ روبیل ہے اور کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہوذا ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات تفسیر میں لکھی ہوئی ہے کہ وہی والا بھائی ہیں جنہوں نے پہلے یوسف کے بھائیوں نے جب قتل کا ارادہ کیا تھا تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ قتل نہ کرو، اندھے کنویں میں پھینک دو، یعنی از راہ شفقت اس نے یہ بات کہی تھی، اور اس سے یہاں یہی والے بھائی اب یہ والی بات کہہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں تقویٰ اور بھائی کے لیے شفقت اور اللہ کا ڈر اور جو عہد و پیمان کر کے آئے ہوئے ہیں اس کا ڈر، یہ سب کچھ موجود تھا۔ لہٰذا اس نے یہ کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا ہے، یعنی کہ تم کو یہ عہد پورا کرنا ہوگا، اور یہ بھی یاد دلایا کہ اس سے پہلے یوسف کو تم گم کر چکے ہو اور اب بنیامین کو واپس لے کر نہیں جاؤ گے تو کیا ہوگا۔ اس نے اس بات کے بارے میں یہ کہہ دیا، اپنا فیصلہ تو سنا دیا کہ میں تو اس جگہ سے جاؤں گا ہی نہیں، یعنی جو میں عہد لے کر آیا ہوں لہٰذا میں تو اس جگہ سے نہیں جاؤں گا، اس وقت تک نہیں جاؤں گا حتیٰ یأذن لی ابی، کہ میرے والد جب تک کہ مجھے اجازت نہ دے دیں واپس آنے کی، کیونکہ بنیامین کو ساتھ لانے کا عہد لیا گیا تھا، لہٰذا بنیامین کو بغیر لیے میں جا ہی نہیں سکتا۔ او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی حکم یا فیصلہ کر دے، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا متقی انسان تھا۔ بہرحال جو پرانا فیصلہ ہوا تھا اس میں وہ بھی شریک تھا، اسے اس عرصے تک اس بات کا پورا علم تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان سب نے مل کر کیا کیا اس سازش میں یہ شخص بھی شریک تھا، لیکن ان تمام باتوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور یہ کہا کہ یا تو میرے والد اجازت دے دیں یا پھر اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی فیصلہ آ جائے، اور یہ یہیں پہ رک گیا۔ بقیہ بھائیوں کو اس نے یہ حکم دیا کہ تم سب واپس جاؤ اور والد کو ساری صورتحال بتاؤ تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ بنیامین کو واپس نہ لانے میں ہم معذور تھے، یعنی ہم کچھ اور کر ہی نہیں سکتے تھے، اور پھر اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتے ہوئے بھی یہ بات کہی اس نے۔ پھر یہ کہا وما کننا للغیب حافظین، پھر یہ ایک اہم بات آئی کہ ان سے جا کر یہ بھی کہو کہ ہم غیب کی باتوں کے جاننے والے نہیں تھے۔ غیب وہ تمام امور ہوتے ہیں جو کہ انسان کی نگاہ سے پوشیدہ ہوتے ہیں اور جن کا علم اللہ کو ہے۔ اب یہاں غیب سے اس بھائی نے جو کہا غیب کا لفظ، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین اس بارے میں 3 مختلف توجیحات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے معنی یہ ہو کہ ہمیں اس بات کی کیا خبر تھی کہ آپ کا بیٹا چوری کرے گا، یا ہو سکتا ہے اس کے معنی یہ ہوں کہ ہمیں کیا خبر تھی کہ ہم میں سے کسی کے سامان سے پیالہ نکلے گا، کیونکہ جب انہوں نے پوچھا تھا کہ چور کی کیا سزا ہے تو ہم نے یہ بتا دیا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے نکلے وہی رکھ لیا جائے، تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ بنیامین کے سامان سے نکلنا ہے۔ یا یہ بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ ہمیں غیب کا علم نہیں تھا کہ آگے جا کر معاملات یہ ہو جائیں گے، ورنہ ہم بنیامین کو لے جانے کی اتنی کوشش نہ کرتے اور آپ کو عہد و پیمان دے کر بنیامین کو لے کے نہ جاتے۔ تو ان میں سے کوئی بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ پھر آگے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنی بات میں پختگی کے لیے یہ بھی ان سے کہنا کہ آپ جائیے اور پوچھ لیجئے ان بستی والوں سے جن میں ہم ٹھہرے تھے یا ان قافلے والوں سے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ہم سچے ہیں اور ہم نے بالکل بنیامین کی حفاظت اور نگہداشت کی تھی اور یہ معاملہ اسی طرح سے پیش آیا تھا جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں۔
ان تمام باتوں کو آپ جا کر ویریفائی بھی کرنا چاہیں تو ویریفائی بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں کہنے کے بعد جو کہ بڑے بھائی نے کہی تھیں، بقیہ بھائیوں نے اپنے باپ کے سامنے جا کر پیش کر دیں۔ جب واپس پہنچے، یعقوب علیہ السلام نے جب یہ تمام باتیں سنی تو یہ بہت زیادہ غم زدہ ہوئے۔ ان کی اداسی اور کئی گنا بڑھ گئی، کیونکہ پہلے بھی اسی طرح انہوں نے کیا تھا اور پہلے بھی بھائی کو اسی طرح گم کر کے آئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے اب بھی یہی کہا کہ تمہارے دل نے ایک بات بنا لی ہے، اور دوبارہ وہی کہا جو پہلے کہا تھا، فصبر جمیل، تو صبر ہی بہتر ہے، یعنی کہ اس معاملے میں صبر جمیل ہی کی میں پناہ لیتا ہوں، اور میں بے صبری کا بھی مظاہرہ نہیں کروں گا، اور میں کسی سے بھی شکوہ نہیں کروں گا۔ پھر جب ان کا شکوہ اور ان کا غم بہت زیادہ شدید ہو گیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور یہ کہا کہ شاید اللہ لے آئے میرے پاس ان سب کو، عسى اللہ ان یأتی بہم جمیعا۔ اب یہ سب کون ہیں؟ اب تو دیکھیں کہ 3 بیٹے ان کے جو ہیں ان سے جدا ہو چکے ہیں، یوسف جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں، بنیامین جن کے اوپر جھوٹا چوری کا الزام لگا ہے، اور حضرت یعقوب کو بھی علم تھا کہ بنیامین چور نہیں ہے، اور پھر سب سے بڑا بھائی جو کہ اس وجہ سے مصر میں رہ گیا تھا کہ جب میں بنیامین کو لا سکا تبھی لاؤں گا۔ تو یہ اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، انہ هو العلیم، بے شک وہ جاننے والا ہے۔ جو حضرت یعقوب کے دل کا حال ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو حقیقت حال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور پھر حکیم ہے، حکمت والا ہے، دانا ہے، یعنی حضرت یعقوب کو اس بات کا بھی علم ہے کہ اللہ کی حکمت کے تحت یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہیں، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ان ناموں کے ساتھ پکار رہے ہیں۔ پھر جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے انہیں یہ خبر سنا دی اور وہ غم سے ان کا دل بھر گیا تو انہوں نے اب گفتگو ختم کی اور اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا۔ دل میں چھپا ہوا غم جو تھا وہ ان کی آنکھوں کے ذریعے سے بہنے لگا، اور وہ اپنے آپ کو فہو قدیم کا معنی ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو گھونٹ رہا تھا، اندر ہی اندر وہ گھل رہا تھا یعقوب علیہ السلام، یعنی ان کا دل غم سے لبریز تھا۔ اور پھر وہ کہنے لگے وقال یا اسفا علی یوسف، کہنے لگے افسوس یوسف پر، یعنی کہ اب یہ پرانا جو غم تھا اور یوسف سے ملنے کی جو شدید خواہش تھی جو انہوں نے اتنے سالوں سے اپنے دل میں چھپا رکھی تھی، وہ اس موقع کے اوپر پھر مزید ظاہر ہو گئی۔ قرآن کے الفاظ اتنے اسٹرانگ ہیں اس بارے میں، دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام ہائے افسوس یوسف پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، یعنی معنی یہ ہے کہ شدت غم کے باعث ان کی آنکھیں، اور رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی اور دل غم سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ کسی سے اس بات کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اور پھر بیٹوں نے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر ان سے کہا، یا تو شفقت اور نرمی کے باعث کہا، یا پھر ایک طرح سے تنزن کہا، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ ان کی نیت کیا تھی۔ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو سدا یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، یہاں تک کہ آپ غم میں گھل کر مرنے کے قریب ہو جائیں گے، اور یا پھر آپ ہلاک ہی ہو جائیں گے، یعنی کہ ہمیں تو اس بات کا ڈر ہے کہ آپ جان سے ہی گزر جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات کا جواب اس طرح دیا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنے غم اور اندوہ کا شکوہ صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس میں 2 چیزیں آئیں، یعنی کہ جس غم میں اور فکر میں مبتلا ہوں اس کا میں اظہار انسان کے سامنے نہیں بلکہ اللہ ہی کے سامنے کرتا ہوں، اور میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ سے مایوسی نہیں بلکہ خیر کی امید ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اس بات سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا، جس کو کہ حضرت یعقوب کو پتہ تھا کہ یہ ضرور سچا ہوگا، اس کی وجہ سے انہیں وہ بات معلوم تھی جو دوسروں کو معلوم نہیں تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور یوسف علیہ السلام کو زندہ سلامت ان کے سامنے لائیں گے اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غائب ہو جانے یا
ختم ہو جانے یا موت آنے کے غم سے اس طرح رو نہیں رہے تھے، بلکہ ان کی اس بات کو جانتے ہوئے کہ یوسف کہیں نہ کہیں موجود ہیں اور ان کی جدائی کے غم میں اتنے زیادہ ملول تھے اور غمگین تھے، اور اس غم کا اظہار وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے تھے۔ اگلی آیات میں اسی امید کا اظہار ہو رہا ہے جب وہ کہتے ہیں اے میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ یعنی انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام بھی اور جو دوسرے بھائی ہیں وہ بھی ان کے پاس واپس آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں ترغیب دے رہے ہیں اور ایک طرح سے بشارت بھی دے رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے اور انہیں اپنے بھائیوں کو یعنی تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ بھائی اب 9 ہو گئے ہیں، یہ 9 بھائی جو ہیں یہ پھر سے بادشاہ کے دربار میں آ رہے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، لیکن اب ان کا داخل ہونا کس قسم کا ہے، ذرا اس پہ غور کیجئے، کیا حالات ہو چکے ہیں جس میں یہ داخل ہو رہے ہیں، اور ان کی لہجے کی ٹون کے اوپر غور کیجئے۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس داخل ہو گئے یعنی مصر میں اور ان کے پاس آئے تو کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، کہنے لگے کہ عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، یعنی جو قحط وہاں پر آیا ہوا تھا اور کھانا نہیں تھا اس کی وجہ سے بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ پھر یہ کہنے لگے کہ ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں۔ کیفیت دیکھیے کہ سرمایہ ان کے پاس مال خریدنے کے لیے بہت کم ہے۔ 2 بھائی ان کے خود عزیز کے پاس موجود ہیں اور اس کے بعد ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پورا تول کر دیجئے، پورا ناپ دیجئے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پر صدقہ کیجئے وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ صدقہ لینے کے لیے ہاتھ پھیلا کر اپنے اس بھائی کے آگے کھڑے ہیں جسے کبھی انہوں نے ایروگنس کے ساتھ کنویں میں دھکیل دیا تھا، اور بے بس ہیں، کچھ بھی کہہ نہیں سکتے، اور ایک بھائی بھی ان کے قبضے میں ان کا موجود ہے۔ یہ والی جب ان کی صورتحال ہوئی، اس قدر شدید تکلیف، مشقت، کھانے پینے کی قلت، قحط سالی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اس بات کا علم تھا کہ باپ ان کے اپنے غم کی وجہ سے، کیونکہ حضرت بنیامین نے ان کو یہ بات بتا ہی دی ہوگی کہ یعقوب علیہ السلام کا حال کیا ہے، تو ان کو جب اس بات کا بھی احساس ہوا کہ میرے اور بنیامین کے فراق میں ان کے کیا حالات ہیں باپ کے، ان پر بھی اس وقت رقت طاری ہو گئی، ان کے جذبات میں بھی تلاطم آیا اور وہ کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ اب انہوں نے اس بات کو ڈسکلوز کر دیا اور کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادان تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ اس بات کو سننے کے ساتھ ہی وہ حیران ہوئے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اس جملے کے اندر ہی سخت حیرانی ہے اور سوال بھی ہے اس میں اور تعجب بھی ہے، حیرانی بھی ہے۔ یہ جو عربی کی الفاظ ہیں اس میں تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سخت حیرانی کے وقت بولے جانے والے الفاظ ہیں۔ اچھا، حیرانی اس بات پر بھی تھی کہ جسے ہم نے کنویں میں قریباً 20 سال پہلے پھینکا تھا وہ آج ہمارے سامنے اس عظیم الشان سلطنت کے ساتھ کھڑا ہے، اور حیرانی اس بات میں بھی تھی کہ قریباً 2 سال سے یہ مسلسل آ رہے تھے اور جا رہے تھے یہ غلہ لینے کے لیے۔ اس عرصے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا بھی نہیں تھا، یوسف علیہ السلام کا معاملہ مخفی رہا تھا۔ اب جب یہ پوچھتے ہیں تو یہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اور آگے جو الفاظ ہیں ان پہ غور کریں کہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں جو اللہ کے نبی کے منہ سے نکل رہے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ کہتے ہیں اللہ نے ہم پر احسان کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان، تقوی اور پھر زمین میں اقتدار، یہ سب کچھ نوازا، اور یہ اس صبر کا پھل ہے جو ہم نے کیا۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ابھی دیکھیں کتنے لمبے عرصے کا صبر حضرت یوسف نے کیا، اللہ کا تقوی اور حرام سے بچنا، اور جتنی مصائب بھی ان کے اوپر آئے اس کے اوپر انہوں نے صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا اجر دیا۔ پھر انہوں نے کہا، اب یہ ان کی حیثیت سوچئے کہ اب دلوں میں ان کے کیا حال دل و دماغ میں کیا حال برپا ہوگا کہ وہ بھائی جس کے ساتھ ہم نے یہ سب کچھ کیا اور پھر اس کے منہ پہ ہم نے جھوٹ بولا کہ اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، یہ سب کچھ ہم نے کیا تھا، اب یہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، ہم ٹوٹلی اس کے ہاتھ میں ہیں، کیونکہ دیکھیے صدقہ بھی ان سے مانگ رہے ہیں اور اپنا بھائی بھی ان سے مانگ رہے ہیں، دوسرا جو بڑا بھائی ہے اس وقت وہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور واپس نہیں جا سکتے جب تک یہ سب انہیں نہ مل جائیں۔ تو ایسے بے بس ہو کر ان کے آگے کھڑے ہوئے حضرت یوسف کے آگے علیہ السلام کے آگے۔ تو اب دیکھیے کہ ٹون کیسی بدلتی ہے اور کہتے ہیں قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہمارے مقابلے میں پسند کر لیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو اخلاق عطا کی ہے، جو بہترین عادات عطا کی ہیں، جو فضیلت اللہ نے آپ کو عطا کی، اور ہم نے آپ کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا، آپ کو تکلیف پہنچانے اور باپ کو دور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر فضیلت اللہ نے آپ کو بخشی۔ ہم نے یہ چاہا کہ باپ ہم سے محبت کرے اور ہمیں فضیلت ملی، اور اس کے لیے ہم نے سب کچھ کیا، لیکن آخر کار فضیلت آپ کو ملی، اور ان امور کو آپ کے لیے ممکن اللہ نے بنا دیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ناممکن کو ممکن بنا دیا، اور کہنے لگے وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بلا شبہ ہم ہی خطا کار تھے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب آتا ہے قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ دو باتیں آ رہی ہیں کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں اور اللہ تمہیں معاف کرے اور سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے جتنے بھی پرانے جرائم تھے ان کو نہیں گنوایا، ان کے اوپر کوئی آر نہیں دلائی، انتہائی نرمی اور فراخ دلی کا ثبوت دیا، اللہ سے ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے احسان کی انتہا ہے۔ اور اس طرح کا سلوک اللہ کے خاص اور اللہ کے چوزن بندے ہی کر سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہاں لکھا ہے کہ یہ عفو درگزر کی ایک بہترین مثال ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دی، اور کہا کہ آج تم پہ کوئی باس پرس نہیں ہوگی، کوئی سزا نہیں دی جائے گی، میرے ساتھ تم نے جو بھی سلوک کیا آئندہ کبھی تم سے ذکر بھی نہیں کیا جائے گا، اور اس پر یہ کہ مغفرت کی بھی ان کے لیے دعا مانگی۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم میری یہ قمیص لے جاؤ اور پھر اسے میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو تو وہ دیکھنے لگیں گے۔ اور یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہوئے تھے، یعنی دیکھنے سے معذور ہو گئے تھے، وہ اس وجہ سے کہ بے انتہا آنسو بہائے تھے ان کی آنکھوں نے۔ اب اس قمیص میں چونکہ حضرت یوسف کی خوشبو کا اثر تھا، اور حضرت یوسف کی جدائی نے ہی اپنے باپ کے دل کو اس قدر غمگین کیا تھا، اور ایسا غم جسے اللہ ہی جانتا ہے، تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ قمیص ان کے باپ کو سنگھائی جائے، تو اس کے سونگھنے سے اللہ کی برکت سے ان کا دل، ان کا نفس، ان کی روح، ان کی بصارت، یہ سب لوٹ آئے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت ہے، وہ اس کے اسرار ہیں، مطلب سیکرٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن کو کہ انسان نہیں جانتے، بندے نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی کہ اگر آپ کی قمیص ان کی آنکھوں پہ ڈالی جائے تو وہ دوبارہ دیکھنے لگیں گے، اور پھر ان سے کہا کہ میرے پاس واپس آنا بھی اہلکم اجمعین، اپنے سارے گھر والوں کو لے کر، یعنی بال بچوں اور تمام لوگوں کو لے کر میرے پاس آنا۔ اور پھر یہ قافلہ جدا ہوا اور پھر یہ مصر سے فلسطین کی طرف روانہ ہوا۔ اب اگلی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین پہنچ کر کیا صورتحال ہوئی۔ آیات کے اس مجموعے میں جو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ وقت آیا جب کہ بچپن میں دیکھا گیا خواب پورا ہوتا ہے،
اور غم کے بادل چھٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور ان کے بیٹے تمام انہیں دوبارہ واپس ملتے ہیں۔ آئیے آیات 94 سے لے کے 98 تک کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور جب قافلہ مصر سے چلا تو ان کے باپ نے کہا، بے شک میں یوسف کی مہک پاتا ہوں، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، بلا شبہ آپ اپنی قدیم غلطی میں ہیں۔ پھر جب بشارت دینے والا آیا، اس نے وہ قمیص اس کے چہرے پہ ڈالی تو وہ بینا ہو گیا۔ یعقوب نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگی، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، بے شک وہی غفور رحیم ہے۔ 98 تک ہم نے پڑھا ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا۔ جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، اسی وقت ان کے والد کہنے لگے اپنے ان بیٹوں سے جو ان کے پاس موجود تھے کہ بے شک اگر تم مجھ سے یہ نہ کہو کہ میں بہک گیا ہوں تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تفندون کے معنی مختلف بیان ہوئے ہیں۔ معنی یہ کہ اگر مجھے تم کم عقل نہ سمجھو یا بوڑھا نہ سمجھو یا بہکا ہوا نہ سمجھو تو مجھ کو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں حضرت ابن عباس کی روایت بیان ہوئی کہ جب قافلہ روانہ ہوا تو ہوا چل پڑی اور اس ہوا نے حضرت یعقوب علیہ السلام تک حضرت یوسف کی قمیص کی خوشبو کو پہنچا دیا۔ تو یہ فرمانے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں بوڑھا اور بہک گیا ہوں تو میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اور یہ خوشبو ان کو 8 دن کی مسافت سے آنے لگی تھی، یعنی 8 دن دور تھے، اب دور تھا بھی قافلہ، تب سے ہی آنے لگی تھی۔ اور اس کے بعد جب جو بیٹے ان کے پاس موجود تھے وہ کہنے لگے، اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، بلا شبہ آپ اپنی پرانی غلطی پر ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ ابھی تک اپنی پرانی ہی غلطی میں مبتلا ہیں، یعنی کہ اس قدر آپ کو تو یوسف سے محبت ہے کہ آپ یوسف کو ابھی تک نہیں بھولے اور یوسف کا غم بھی دور نہیں کر سکے، تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جس میں آپ مبتلا ہیں، ابھی تک یوسف کو یاد کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی سخت بات تھی جو انہوں نے اپنے باپ سے کہی تھی، اور انہیں یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ اپنے والد سے جو اللہ کے نبی بھی ہیں اس انداز میں یہ بات کہتے۔ اس انتہائی سخت بات کا حضرت یعقوب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں خوشخبری دینے والا آ پہنچا، یعنی وہ شخص جو کہ پیغامبر بن کے آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ان کے باپ کے ملنے کی خوشخبری لے کر آیا، حضرت یوسف کی قمیص کو لے کر آیا۔ اس نے آ کر یہ قمیص ان کے وجہ پہ، یعنی کہ ان کے چہرے کے اوپر ڈال دی۔ جیسے چہرے پہ قمیص ڈالی وہ دوبارہ دیکھنے والے ہو گئے، یعنی ان کی آنکھیں دوبارہ والی حالت میں آ گئیں، کیونکہ غم کی وجہ سے وہ سفید ہو چکی تھیں۔ یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں سے جو وہاں موجود تھے اور پہلے ان کی رائے کو جھٹلا رہے تھے اور ان پہ تعجب کر رہے تھے، اب حضرت یعقوب نے خوش ہو کر کہا، الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملنے کی امید تھی، اور یہ کہ غم کے دور ہونے کا جو انہوں نے پہلے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ ایک دن یہ غم دور ہوگا، یہ وہ بات تھی جس کو کہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ اور دوسرا یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ جو خوشبو انہیں آئی تھی جس کو یہ لوگ جھٹلا رہے تھے، تو اب کہا ہو کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ حقیقت میں یہ خوشبو انہیں آ گئی تھی۔ اب انہوں نے جو ہے اپنی پرانی بات سے رجوع کیا اور شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، کہ ہمارے ابا جان ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کریں، ہم ہی گناہ گار تھے، یعنی جو سلوک ہم نے آپ کے ساتھ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً ہی ان کی درخواست کو قبول کر لیا اور کہا، میں ضرور تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو بھی اس کے حضور توبہ کرے وہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو یہ کہا، سوف استغفر لکم، کہ میں ایسا کروں گا، تو اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے سحری کے وقت تک کے لیے اس دعا کو
مؤخر کر دیا تھا، کیونکہ سحر کا جو وقت ہوتا ہے سورج نکلنے سے پہلے کا، وہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اب یہ خود بھی اپنے کیے پہ شرمندہ تھے، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کیا۔ اس کے بعد یہ سب کے سب خوشی خوشی رخت سفر باندھتے ہیں، یعنی کہ کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اپنے تمام اہل و عیال کو لے کر، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام پر سب نکل کھڑے ہوئے۔ اگلی آیات کا جو مجموعہ ہم پڑھیں گے 99 سے 104 تک، اس میں اس کا ذکر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، تم مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو امن سے رہو گے۔ اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا، اور سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے۔ اور یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دیا ہے، اور اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید سے نکالا اور تمہیں دیہات سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے، بے شک وہی علیم و حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ حکومت دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ ان برادران یوسف کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنی ایک بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ مکر کر رہے تھے۔ اور اکثر لوگ اگرچہ آپ حرص کریں ایمان لانے والے نہیں، اور آپ اس پر ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ یہ قرآن تو سارے عالم کے لیے نصیحت ہے۔ 104 تک ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا۔ اب اس میں دیکھیے، سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح استقبال کیا، یہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ اس کا ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ جب اس قافلے کے پہنچ جانے کی خبر ملی تو آپ استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لائے۔ بادشاہ نے بھی تمام امراء کو یہ حکم دیا کہ وہ بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ مل کر یعقوب علیہ السلام اور ان کی پوری فیملی کا استقبال کریں۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خود بادشاہ بھی استقبال کے لیے باہر آیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ تم مصر میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے چاہا تو امن سے رہو گے۔ یہ بات اس وقت کہی جب وہ سب مصر میں پہنچے، انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان کو یہ کہا کہ آپ امن اور چین کے ساتھ رہیں گے۔ تکلیف، پریشانی، قحط، ان تمام مصیبتوں کا دور اب گزر چکا۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ آوا الیہ ابویہ، اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دیتے ہیں۔ اب یہاں تفسیر میں لکھا ہے کہ والدین ابویہ ہی ہے نا، کہ دونوں والد اور والدہ دونوں یہاں مراد ہیں۔ تو کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اصل والدہ فوت ہو چکی تھیں، تو بقیہ بھائیوں کی جو والدہ تھیں یہ ان کا ذکر ہے، جبکہ ابن جریر یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ حضرت یوسف کی والدہ فوت ہو گئی تھیں۔ قرآن مجید کے بیان سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اپنی ہی والدہ ماجدہ اور اپنے والد کو اپنے پاس عرش پر بٹھا رہے ہیں، یعنی تخت پر بٹھا رہے ہیں۔ اللہ عالم۔ بہرحال وہ تخت پر بٹھا لیتے ہیں۔ اب یہاں پر اپنا قرب عطا کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی، حسن سلوک اور نہایت عزت اور تکریم سے پیش آتے ہیں۔ اور اس کے بعد سب آپ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کے والدین بھی اور ان کے بھائی بھی، سب کے سب۔ اور یہ سجدہ جو ہے تعظیم کا سجدہ تھا جو کہ سب نے کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اس حالت میں دیکھا کہ ان کے سامنے سجدے میں، تو کہنے لگے، یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، اے ابا جان، یہ ہے تعبیر میرے خواب کی جو اس سے پہلے دیکھا تھا۔ یعنی جب یوسف نے خواب میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ تھی اس خواب کی تعبیر جو اس مقام پر پہنچ کر پوری ہوئی۔ اور کہتے ہیں، قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اسے سچ کر دیا، اور جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور تم کو گاؤں سے یہاں لے آیا۔ ابھی دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی کتنی پیاری یہ بات ہے، اور کتنا پیارا حسن تخاطب ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے اپنے بھائیوں کے لیے، کوئی لفظ بھی نہیں کہہ رہے کہ جب مجھے کنویں میں پھینک دیا، اور کنویں سے جب مجھے نکالا میرے رب نے، اور جب مجھے حالت قید سے نکالا، اس کنویں کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا جس میں بھائیوں نے پھینکا تھا۔
بلکہ صرف قید کا ذکر کیا۔ پھر اور اس بات پہ غور کیجئے کہ یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کو بھوک اور بدحالی سے نکال کر رب یہاں لایا، بلکہ یہ کہا کہ مجھ پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا تھا اسے اپنے ہی لیے کہا کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ آپ سب کو مجھ سے ملوا دیا، اس بات کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہ بالکل نہیں کہا کہ شیطان نے میرے بھائیوں کو بہکا دیا تھا، کیونکہ جھگڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ہی نہیں تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ، لیکن پھر بھی یہ کہا کہ گویا یہ گناہ اور جہالت شیطان کی وجہ سے صادر ہو گئی تھی، تو وہ اللہ نے دور فرما دی، اور تمام جو تعریف انہوں نے اس وقت کی حضرت یوسف نے، اور ستائش اللہ تعالیٰ کی ہی کی، اپنی کسی خوبی کا ذکر نہیں کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اس بات کو لوٹایا کہ اس شیطان کو رسوا اور دھتکار کر اللہ نے ہمیں دوبارہ سے اکٹھا کر دیا ہے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب تدبیر سے کرتا ہے جو کچھ کے چاہتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کرم اور احسان سے نوازتا ہے اور بندے کو اس کا شعور ہی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات بہت ساری ایسی چیزیں اس پورے عرصے میں جو گزری جو ناپسندیدہ تھیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک پسندیدہ کام کو باہر نکالا۔ یہ اللہ کی باریک بینی ہے، اور کہا انہ هو العلیم الحکیم، جاننے والا ہے، یعنی تمام معاملات کے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی جانتا ہے، اور جو دلوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے، اور حکیم ہے یعنی حکمت والا ہے، تمام اشیاء کو ان کے اپنے مقام پہ رکھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ جن امور کو جب چاہتا ہے کھولتا ہے، اپنے مقرر وقت پر ہی کھولتا ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں کھلتی۔ اور اس پورے واقعے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایسی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ ان واقعات کو رونما کرتے ہوئے اپنے احسان کو پورا کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی پیاری دعا کی حضرت یوسف نے، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں مکمل اقتدار عطا کر دیا اور ان کے والدین اور بھائیوں کی ملاقات کروا دی، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا اور اللہ سے استقامت کی دعا کی۔ کیسی پیاری دعا کی! یہ کہا کہ اللہ تو نے مجھے بادشاہی میں سے حصہ دیا، یعنی زمین کے جو تیرے خزانے ہیں ان میں سے ایک پورشن تو نے مجھے انتظام کے لیے دے دیا، پھر تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھایا، اور پھر اللہ کی تعریف کی کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں ولی ہے۔ پھر دعا کی مجھے اسلام پہ قائم رکھ اور ثابت قدم رکھ حتیٰ کہ اسلام پر ہی وفات دے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک بندوں میں داخل کر لے، یعنی مجھے انبیاء اور بہترین اور چنے ہوئے بندوں میں داخل کر۔ بہترین دعا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مقام پر اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ اب یہاں ایک پوائنٹ اس میں مزید ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ جو تمام والدین اور تمام بھائیوں نے جو سجدہ کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے، تو یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ لکھا ہے کہ ان کی شریعت میں یہ بات جائز تھی کہ وہ جب کسی بڑے انسان کو سلام کرتے تھے تو اس کے لیے سجدہ بجا لاتے تھے، اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک یہ جائز تھا، نہ صرف حضرت یوسف بلکہ دیگر انبیاء کی شریعت میں بھی، لیکن ہماری شریعت میں اسے حرام قرار دے دیا گیا ہے، اور سجدے کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے خاص قرار دے دیا گیا ہے۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں۔ یہ بات یہاں درمیان میں ایک نوٹ کے طور پہ بیان کر دی۔ اب دوبارہ سے اس آیت پر آتے ہیں 102 پہ۔ یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، ہم وحی کرتے ہیں یہ آپ کی طرف، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب اتفاق کیا تھا انہوں نے اپنے معاملے پر اور وہ فریب کرے تھے۔ یہ کون سا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ باتیں ہم نے آپ کو آگاہی دی ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں اور ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، کیونکہ آپ تو اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرانے کے لیے آپس میں سازشیں کر رہے تھے، چال چل رہے تھے۔ ساری باتیں اور یہ واقعات وحی کے ذریعے سے آپ کو بتائی گئی ہیں، اور یہ آپ کے اور آپ کے مخالفین کے لیے عبرت اور نصیحت کا اس میں سامان ہے، جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انہوں نے آ کے سوال پوچھا اور اس کے جواب میں یہ سب باتیں نازل ہوئیں، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا
کہ عبرت اور نصیحت تو ہے، لیکن وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، یہ بھی ایک حقیقت بتا دی، بہت سے آدمی اگرچہ آپ کتنی ہی خواہش کریں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اس وقت بھی جو عبرت کی پوری بات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، قصہ بیان کر دیا، واقعات آگئے، سب میں عبرت اور نصیحت ہے، لیکن اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ پھر بتا دیا ان هو الا ذکر للعالمین، کہ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس پہ کوئی اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانگ رہے، بلکہ ہمدردی، خیرخواہی، رشد و بھلائی کی دعوت دے رہے ہیں سب کو، اور اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تحفہ بھیجا ہے تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی نجات کے طلبگار بن جائیں۔ اب آیات کے آخری مجموعے کی طرف چلتے ہیں، جس پر سورت کا اختتام ہو رہا ہے 105 سے 111 تک۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ وہ ان پر سے گزرتے ہیں اور ان سے بے دہانی کرتے ہیں، اور ان کے اکثر اللہ پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ وہ مشرک ہی ہوتے ہیں۔ کیا وہ نڈر ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی آفت آئے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اے نبی کہہ دیجئے یہی میری راہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور وہ لوگ جنہوں نے میرا اتباع کیا بصیرت پر ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اور وہ بستیوں کے رہنے والے تھے۔ کیا پھر وہ زمین میں نہیں چلے پھرے کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ خیال کرنے لگے کہ انہیں خلاف واقعہ خبر دی گئی، تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر نجات ملی اسے جسے ہم نے چاہا، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن گھڑی ہوئی بات نہیں، بلکہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہاں سورہ یوسف اختتام پذیر ہوتی ہے، آیت 111 آخری آیت ہے، اور یہ جو آخری بیان ہے یہ کتنا پرزور اور کتنا نصیحت آمیز ہے۔ سورہ یوسف جو احسن القصص جس میں بیان ہوا، اس کا اختتام بے انتہا نصیحت آمیز اور جاندار انداز میں ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں کہ ان پہ سے گزرتے ہیں اور ان سے بے دہانی کرتے ہیں، اور ان کے اکثر اللہ پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ وہ مشرک ہی ہوتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے جسے قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بھی دوسری جگہوں پہ بیان کیا ہے، کہ مشرکین یہ تو مانتے ہیں، شرک کرنے والا یہ تو مانتا ہے کہ آسمان و زمین کا خالق، مالک، رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک ٹھہراتا ہے۔ ایک تو یہ مانے ہوئے کہ یہ شرک جو کہ وہ کر رہے ہیں، یعنی توحید ربوبیت کے تو قائل ہیں لیکن الوہیت کے قائل نہیں ہیں، ایک ہی اللہ کو اپنا الہ نہیں مان رہے، اور دوسروں سے بھی دعائیں کروانے یا ان پہ بھروسہ کرنے یا ان پر توکل کرنے کے معاملے میں اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ اور ان مشرکین کے ساتھ ساتھ آج کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں۔ قبر پرستوں کا شرک بھی یہی ہے کہ وہ قبروں میں جو لوگ مدفون ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ملا دیتے ہیں، یعنی الوہیت کی صفات میں ان کو شامل کر لیتے ہیں، کبھی ان کی قبروں پر جا کر دعائیں کرتے ہیں، کبھی انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں، کبھی انہی کے در پہ جا کے صدقات کرتے ہیں، اور عبادت کے کئی مراسم بھی ان کے لیے بجا لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس شرک سے، ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے۔ پھر اس کے بعد یہاں لکھا ہے کہ شرک کی ایک مخفی صورت بھی ہے، یعنی کہ جو کہ چھپی ہوئی ہو۔ مخفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سیکریٹلی ہو رہا ہو اور انسان کو خود پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ شرک ہو رہا ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتیں یہاں کچھ تفسیر ابن کثیر میں شرک کی کچھ صورتوں میں سے بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ پورا تفصیلی بیان شرک کا اور توحید کا نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں بیان ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ شرک کی ایک بہت مخفی صورت یہ بھی ہے کہ اس کو کرنے والے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایک روایت بیان ہوتی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وہ ایک مریض کے پاس گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بازو پر ایک تسمہ بندھا ہوا ہے، تو انہوں نے اسے توڑ دیا۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اور وہ انہوں نے کیوں توڑ دیا؟
کہ وہ اس نے اس نیت سے یعنی باندھا ہوا تھا کہ اس کے ذریعے سے اس کو شفا نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ایک حدیث آتی ہے جس کا ترجمہ ہے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، امام ترمذی نے بیان کی ہے۔ پھر ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے امام احمد اور ابو داؤد وغیرہ میں، حضرت بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور بامی محبت پیدا کرنے کے لیے تعویذ وغیرہ لینا شرک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے بدشگونی شرک ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے دل میں بدشگونی پیدا ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور فرما دیتا ہے۔ یہ چند شکلیں یہاں پہ اس شرک کے بیان کی جو لوگوں سے سرزد ہوتا ہے لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں شرک ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے بڑے یا چھوٹے، مخفی یا اعلانیہ، ہر قسم کے شرک سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے اور توحید پر ہمارے ایمان کو خالص کر دے۔ آیت نمبر 108 کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے یہی میری راہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی بصیرت پر ہیں اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، ان کا طریقہ اور ان کی سنت ہے جو یہاں بیان ہوئی کہ اللہ نے اپنے رسول کو جنہیں اس نے تمام انسانوں اور جنوں کی طرف مبعوث کیا ہے مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ آپ کا راستہ، آپ کا طریقہ، مسلک اور سنت یہ ہے، اور اس بات کی آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے آپ نے اس کے سپرد بھی یہ کام کیا ہے کہ وہ بھی اسی بات کی طرف دعوت دے جس کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ اور اس کے بعد سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے، منزہ، جلیل، عظیم، مقدس۔ کس بات سے؟ اس بات سے کہ کوئی بھی اس کا شریک ہو، کوئی بھی اس کا ساجی ہو، یا بیٹا ہو، باپ یا بیوی ہو، وزیر یا مشیر ہو، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل پاک ہے، بلند اور اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اور اس کے بعد اپنی شرک سے برات کا اعلان ہو رہا ہے، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آیت نمبر 109 میں یہ بتایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے اور وہ بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے۔ یہاں یہ نقطہ بیان کیا گیا کہ تمام انبیاء کرام بشر تھے، مطلب انسان تھے۔ یہاں اس بات کی نفی ہے کہ وہ فرشتے تھے بلکہ وہ انسان تھے، اور دوسری بات آ گئی کہ وہ مرد تھے، عورت نہیں تھے۔ آئیے ان دونوں پوائنٹس کو ہم یہاں تفصیل میں سے دیکھتے ہیں۔ یہاں بیان ہوتا ہے حضرت ابن عباس کے حوالے سے کہ جو بھی انبیاء اللہ نے بھیجے وہ ان کا تعلق زمین والوں سے تھا، ان کا تعلق آسمان والوں سے نہیں تھا، جس کا مطلب یہ کہ وہ فرشتے نہیں تھے۔ پھر قرآن میں بہت سی جگہوں پہ آتا ہے، سورہ الفرقان میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں بلا شبہ وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ سورہ الانبیاء میں آتا ہے اور ہم نے ان نبیوں کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، چنانچہ انہیں اور جس کو ہم نے چاہا نجات دی اور ہم نے حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ تمام انبیاء جو تھے وہ بشر تھے، یعنی انسان تھے۔ یہاں خاص کر رجالن آیا تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس نے تمام کے تمام انبیاء کو مردوں میں سے بھیجا، کسی بھی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے۔ البتہ کئی عورتیں مقام صدیقیت پر ضرور فائز ہوئیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف ترین خاتون حضرت مریم بنت عمران کے بارے میں قرآن میں فرما دیا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، سورہ المائدہ کی 75 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ مسیح ابن مریم تو ایک رسول ہی ہیں، تحقیق ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ آیت کا ترجمہ ختم ہوا، یعنی ان کی والدہ جو ہیں وہ
نبی نہیں بلکہ صدیقہ تھیں، اور وہ دونوں انسان تھے، یعنی وہ کھانا کھاتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے سب سے بلند مقام کا ذکر کیا کہ وہ صدیقیت پر فائز تھیں۔ تو یہاں ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی دو باتیں معلوم ہوئی کہ تمام انبیاء بشر تھے اور تمام انبیاء رجال یعنی مرد تھے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اور وہ بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، یعنی یہ کہ انبیاء کرام صحراؤں میں رہنے والے نہیں تھے، بادیہ نشین نہیں تھے، بلکہ بستیوں میں رہنے والے تھے۔ اور یہ بات آتی ہے کہ سب سے زیادہ صحیح اور رائے لوگ اور سب سے زیادہ اپنے وقت کے بہترین عقل والے لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے چنا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ فلم یسیروا فی الارض، کیا پس انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی؟ سیر کر کے کیا دکھانا مقصود ہے؟ یہ بتایا ہے کہ یہ سیر کر کے یہ دیکھتے، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، یعنی عبرت کی نگاہ سے دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبیوں کی تکذیب کرنے کے نتیجے میں کس طرح سے ہلاک کر دیا۔ لہٰذا اب جو تمہارے درمیان نبی آئے تو پھر تم بھی اس رویے سے بچو جس رویے پر وہ لوگ قائم رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اور آخرت کا گھر یعنی جنت کی دائمی نعمتیں بہتر ہیں تقوی والوں کے لیے۔ اور یہاں کہا اللہ نے کہ یہ اللہ کی وہ بخشش ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اس بات کی ذرا سی بھی عقل نہیں ہے، اس بات کی نہیں ہے کہ وہ جو اعلیٰ اور عرفہ جنتیں ملنے والی ہیں ان کے ملنے کا انحصار اس جواب پر ہے جو اپنے وقت کے نبی کو دینا ہے۔ اپنے وقت کے نبی کو آپ نے کیا جواب دیا؟ اس کی تکذیب کی یا اس کی اطاعت کی، اس پر یہ ہے، اس پر یہ انعام یا اس کا عذاب ملے گا۔ تو کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں؟ اور پھر دیکھیے کہ جب اس بات کو نہ سمجھنے والے دنیا میں پھلتے پھولتے رہتے ہیں، انہیں مہلت ملتی رہتی ہے اور اہل ایمان پریشان ہوتے ہیں، اگلی آیت میں یہ والی بات بھی آ گئی، آیت نمبر 110 میں، حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ لوگ گمان کرنے لگے کہ انہیں خلاف واقعہ خبر دی گئی ہے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر نجات ملی اسے جسے ہم نے چاہا، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ یہ جو آیت نمبر 110 ہے اس کے بارے میں مفسرین میں بہت اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ اس تمام کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتی ہوں، جو مختلف رائے آ رہی ہیں ان کا خلاصہ بیان کر دیتی ہوں کہ یہاں پر جب رسول نا امید ہونے لگے، انبیاء کس بات سے نا امید ہونے لگے؟ ایک عرصے تک ہدایت کی طرف بلاتے رہنے کے باوجود اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہونے لگے۔ دیکھیے یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو جھٹلانے والی قوم ہے اس کا کیا انجام ہونا ہے اور اس کے حوالے سے کیا سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہاں پہ اللہ نے وہ بیان کی۔ اس لیے بہت غور سے اس کو سننے کی ضرورت ہے اس آیت کو، کہ جب انبیاء مایوس ہونے لگے اپنی قوم کے ایمان لانے سے تو کیا ہوا؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور وہ گمان کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا۔ یہاں اس بارے میں اختلاف رائے مفسرین کے درمیان ہوا کہ ظنّوا کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ گمان کیا کہ انبیاء سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ اس کے اختلاف رائے اس بارے میں ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ قوم کے کافر لوگ یہ گمان کرنے لگے، اور کچھ نے کہا کہ اہل ایمان بھی یہ گمان کرنے لگے کہ ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا نصرت کا، اللہ کی مدد کا، وہ جھوٹ تھا۔ آئیے اس کو میں تسلسل سے پڑھتی ہوں کہ ایسا ہوا کہ انبیاء نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ایک عرصے تک دیتے رہے، لیکن جب زیادہ تاخیر ہوئی تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ جس عذاب سے نبی ڈرا رہے ہیں وہ تو آتا ہی نہیں ہے اور یہ تو ان کا محض دعویٰ ہے، اور پھر انہوں نے یہ سوچا کہ نبیوں سے یوں ہی جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور یہ اس آیت کے ذریعے یہ بات بتائی گئی کہ پچھلی قوموں پر بھی عذاب میں بڑی تاخیر رکھی گئی تھی، پھر اللہ کے مشیت اور حکمت کے مطابق اس مہلت کے ختم ہونے کے بعد جب کہ رسول اپنی قوم سے کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تھے اور قوم بھی یہ خیال کرنے لگی تھی کہ جھوٹا وعدہ کیا گیا، اس وقت اللہ کی مدد آ گئی۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی قوم پر بھی عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی مدد اور نصرت ایک دن ضرور آئے گی۔ یہاں اس بات میں جو اختلاف رائے ہے وہ بیان کر دیتی ہوں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کا خیال کیا کہ عذاب نہیں آنے والا وہ کافر ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، کیونکہ اور جگہوں کے اوپر بھی یہ ہے کہ آ کے نبی سے پوچھتے تھے بتاؤ اس عذاب کو جو تم لانے کا کہہ رہے ہو وہ کب آئے گا؟
تو یعنی وہ تو اس کو جھوٹ خیال کرتے ہی تھے کافر. لیکن دوسرے گروہ نے مفسرین کے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو اس بات کو جھوٹا خیال کرنے لگے تھے وہ اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں اس میں، یعنی وہ اہل ایمان تھے. اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پیغمبروں کی خواہش کے برعکس بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو زیادہ سے زیادہ مہلت دی ہے. اللہ تعالیٰ عذاب میں جلدی نہیں کرتے. بعض انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا کہ جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے وہ مایوس ہونے لگے اور ان کے دل میں یہ وسوسے آنے لگے کہ ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا نصرت کا وہ جھوٹا وعدہ تھا. یہاں لکھا ہے کہ یاد رہے کہ محض ایسے وسوسے کا پیدا ہو جانا ایمان کی ختم ہونے کی علامت نہیں ہے. ایمان والوں کے پاس بھی ایسے وسوسے آ جاتے ہیں. اور اس طرح سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھی صحابی نے عرض کی تھی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ضرور آئے گی. تو اس طرح ہوا کہ انبیاء کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے دل میں بھی یہ بات آنے لگی کہ اس مہلت کو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. یہاں تک کہ اللہ نے بتا دیا، سورہ البقرہ میں یہ آیت آتی ہے وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اور وہ صعوبتوں میں پریشانیوں میں ہلا دیے گئے یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہماری مدد آ پہنچی اور پھر ہم نے نجات دی اسے جسے ہم نے چاہا، اور مجرم قوم سے عذاب ٹالا نہیں جاتا. اور اب سورت کی آخری آیت آتی ہے البتہ یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے. یہ قرآن گھڑی ہوئی بات نہیں بلکہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. ان قصوں میں عبرت ہے. سب سے پہلے تو ہم اس عبرت کو انشاءاللہ دوبارہ ایک دفعہ خلاصہ اس کا دیکھیں گے جو پورے کے پورے قصے میں ہم نے سیکھا. اور اگلی بات یہ کہ قرآن گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں. یعنی کہ یہ قرآن جس میں یہ قصہ یعنی یوسف علیہ السلام کا قصہ اور دیگر قوموں کے واقعات بیان کیے گئے، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ پچھلی کتابوں میں جو موجود ہے اسی کی تصدیق کر رہا ہے. اور اس میں دین کے بارے میں ساری ضروری باتوں کی تفصیل دے دی گئی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے. تفصیل کل شیء کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں حلال اور حرام اور مستحب و مکروہ اور اطاعت اور جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں. لہٰذا یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے، اس سبب سے کہ اس قرآن کے ذریعے سے مومنین کو حق کا علم حاصل ہوتا ہے اور انہیں باطل کے بارے میں پتہ چلتا ہے. پھر وہ حق کو ترجیح دیتے ہیں، پھر اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے اور انہیں دنیا اور آخرت کا ثواب حاصل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ رحمت سے نوازے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ وہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا میں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے اور آخرت کے دن میں بھی جب سفید، روشن اور تر و تازہ چہرے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوں گے اور جس دن سیاہ چہرے ناکام اور نامراد ہوں گے اس دن وہ ہمیں روشن اور تر و تازہ چہرے والے لوگوں میں شامل فرما لے. آمین. سورہ یوسف کی تفسیر یہاں مکمل ہوتی ہے. اس احسن القصص سے ہم نے کیا سیکھا؟ آئیے اس پہ مختصراً روشنی ڈالتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر علم آسمانی وحی کے ذریعے سے نازل ہوا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کلام آسمانی ہے. بھلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہی نہ تھے جب یہ واقعات پیش آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ یہ بات انہیں پڑھ کر کسی دوسری کتاب سے انہوں نے بیان کر دی ہو. اس لیے اتنے بہترین قصے کو بیان کرنا اور اتنے بہترین الفاظ کے ساتھ بیان کرنا یہ صرف وحی الہی ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہو سکتا ہے. اس قصے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کو چھپانے کی نصیحت کی جس سے حسد کا اور حسد کے ذریعے جو نقصان پہنچتا ہے اس کا اندازہ ہوا ہمیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی بڑی بڑی اچیومنٹس جو ہیں انہیں ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے رک جائیں جن کے بارے میں حسد کا اندیشہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ انسان کی ایک تدبیر ہے، لیکن یہ ساتھ میں سوچ لے کہ تمام دعائیں کر لے ساتھ ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے اور یہ سوچ لے کہ کوئی بھی نقصان پہنچ نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. پھر یہ کہ حسد کیسی بری شے ہے. یہ سارے بھائی
توحید کے قائل ہیں، موحد ہیں، نبی کے پیروکار ہیں، یہ کوئی نافرمان گمراہ کن قوم نہیں تھے یہ سارے 10 بھائی. لیکن اس بات کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ جو ان کا بڑا بھائی ہے وہ باپ کے ساتھ کیے گئے عہد کا پاس رکھتا ہے، وہ واپس نہیں لوٹتا اور کہتا ہے کہ ہم نے تو اللہ کو اس پہ گواہ بنایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کردار کے ایسے برے لوگ نہیں تھے، لیکن حسد نے انہیں کس حال پہ پہنچا دیا کہ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ گھڑا اور پھر اتنے سالوں تک اپنے اس جرم کو انہوں نے چھپائے بھی رکھا. اور جب یہ کھلتا ہے جرم تبھی وہ اس کا اقرار کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کرتے ہیں. تو حسد کتنی بری شے ہے. پھر یعقوب علیہ السلام کا صبر کہ بیٹا سازش کا شکار کر دیا گیا، اور سازش بھی کس نے کی؟ اپنے ہی بیٹوں نے کی، اور انہیں اس بات کا علم ہے مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں فصبر جمیل. پھر انہوں نے اپنے ان 10 بیٹوں کو کوئی بد دعا نہ دی. اگر وہ بد دعا دے دیتے، برے کلمات نکال دیتے اور نبی کی بد دعا انہیں لگ جاتی تو ان کا کیا انجام ہوتا؟ ان کی نسلوں کا کیا انجام ہوتا؟ ان کی نسلوں میں تو انبیاء اٹھائے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو ایسا بہترین صبر دیا. تو اس میں بھی ہمارے لیے، ماں باپ کے لیے اور بزرگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ دعائیں بھی کرتے رہیں اور کوشش بھی کرتے رہیں اولاد کے حوالے سے. اور دیکھیے کہ آخرکار ایک وقت آیا کہ وہ تمام لڑکے پلٹ کر توبہ کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے سے نفس کی خواہش اور بڑی مضبوط سازش سے کیسے نجات ملتی ہے. اور پھر وہ برہان جو انہیں نظر آئی، یہ بھی آیا کہ اگر وہ برہان انہیں نظر نہ آتی تو اس میں گر پڑتے. اس میں ہر انسان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، ایک گائیڈنس ہے، ایک سبق ہے کہ یہ نفس کی خواہش کتنی اٹریکٹیو چیز ہے کہ اس کے اندر اچھے سے اچھا انسان گر سکتا ہے. اس کے اللہ تعالیٰ سے پناہ پکڑنی چاہیے. اور ان کا یہ جملہ کہ جیل کی زندگی بہتر ہے اس سے جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اور اس بات سے کہ میں اپنے مالک کے ساتھ خیانت کروں ان عورتوں کے فتنے سے، یہ تمام چیز. اور پھر فتنے کا علم ہو جانے کے بعد وہ بھاگے، اپنا رخ انہوں نے تبدیل کیا اور وہ بھاگے. مطلب یہ کہ فتنے کی جگہ، خلوت کی جگہ، یعنی جہاں دونوں غیر محرم ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوں، ایسی جگہ سے ہمیشہ بھاگنا ہے. خود کو ایسی جگہ سے دور لے کر جانا ہے، کیونکہ نفس کا کچھ نہیں پتہ کہ کب خواہش اور لسٹ اس کے اوپر غالب آ جائے. پھر یہ بات کہ کسی گناہ سے بچنے کی طاقت انسان میں نہیں ہے. اللہ کے نبی تک یہ بات کہہ رہے ہیں. لہٰذا ان چالوں کو، جو بھی چالیں ہیں، اس سے دور ہٹانے کے لیے اللہ ہی سے پناہ مانگ رہے ہیں. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں. تو ہم سب کو اللہ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے. پھر اس کے بعد تنگی اور فراخی اور دکھ کے بعد سکھ کے دن بھی آتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف کے قصے میں آئے. اور پھر جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو تسلی ہے کہ ان تمام سازشوں کو جو آپ لوگوں کے خلاف یہ کر رہے ہیں اللہ کامیاب ہونے نہیں دیں گے. اور کچھ وقت گزرے گا جو کہ مہلت کا وقت ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اس میں آپ کو صبر کرنا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. اس دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. اور جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا فتح مکہ کے موقع پر ایسی ہی صورتحال ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سب سرنگوں کھڑے ہوئے تھے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی کھڑے ہوئے تھے. اور اس وقت یہ پوچھ رہے تھے، گمان رکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. ویسے کیوں یہ گمان رکھ رہے تھے کہ اچھا معاملہ کریں گے؟ انہوں نے تو کوئی بھلائی نہیں کی تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی وجہ سے، جسے وہ پہچانتے تھے، جانتے تھے، تبھی کہا کہ اخن کریم و ابن اخن کریم. تو یہ بات ہوتی ہے کہ جو دشمن ہے وہ بھی اخلاق کو پہچان رہا ہوتا ہے، چاہے جتنی ہی دشمنی کرے. لیکن جب سیرت و کردار اسلام پر قائم کرتا ہے کوئی انسان تو دشمن بھی اس کو پہچان رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک دن اس کو فتح یابی عطا کرتے ہیں. اور بعض اوقات مومنین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں کبھی بھی فتح یابی نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کا وعدہ کیا ہوا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ سورہ یوسف آج اختتام پذیر ہوئی، اور اب ہم انشاءاللہ سورہ الرعد شروع کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.